اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر حمزہ ابن عبد المطلب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسد اللہ کہا، مطلب اللہ کا شیر، اور اسد الرسول بھی کہا، یعنی نبی کے بھی شیر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ان کے چاچا بھی لگتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی بھی لگتے تھے۔ مکہ میں ان کو شیر کا شکاری کہا جاتا تھا۔ شکار کرنا ان کو بے حد پسند تھا اور شکار کرنا ان کا شوق بھی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کا شیر اور نبی کا شیر کہا۔ مکہ میں ان کو شیر کا شکاری کہا جاتا تھا، اور جب شہید ہوئے تو انہیں سید الشہداء کہا گیا۔ سید الشہداء یعنی شہیدوں کا سردار کہا گیا۔ شہید کی اہمیت اسلام میں بہت بڑی ہے، اور ان کو تو سارے شہیدوں کا سردار کہا گیا۔ ایسے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب مکہ میں اسلام کا شروعاتی دور تھا، تب ایک بار ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا اور گالیاں دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابو جہل کو کچھ نہیں کہا، لیکن جب شکار سے واپس آنے کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ چلی تو وہ کعبہ شریف میں ابو جہل کے پاس پہنچ گئے اور ابو جہل کے سر پر اتنا زور سے مارا کہ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ تب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل سے کہا کہ میں بھی اپنے بھتیجے کے دین پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کسی میں طاقت ہو تو مجھے اسلام کی دعوت قبول کرنے سے روک کر دکھائے۔ لیکن کسی کی بھی ہمت نہ ہوئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ بھی لگائے۔ تب سے لے کر شہادت تک پھر کبھی بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ شیب ابی طالب سے لے کر ہجرت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلے، اور مدینہ شریف میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے۔ حضرت عمر فاروق کے بعد یہ دوسرے ایسے مسلمان تھے جن سے لڑنے کی مکہ کے کافروں میں ہمت نہیں تھی۔ جہاں حضرت حمزہ اپنی تلوار نکال کے کھڑے ہو جاتے تو کوئی آگے آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ جنگ بدر میں، جو اسلام کی پہلی جنگ تھی، اس جنگ کے 313 اصحاب میں بھی حضرت حمزہ اس جنگ میں شامل تھے اور جنگ کے آرمی چیف تھے، اور یہی وہ جنگ تھی جس میں حضرت حمزہ نے ہندا کے باپ جو تھے عتبہ، ان کو جہنم رسید کرتے ہوئے ہندا کے باپ کو مارا تھا۔ اور جب ہندا کو یہ بات پتہ چلی کہ اس کے باپ کو شیر کے شکاری حضرت حمزہ نے مارا ہے، تو اس نے اپنا باپ کا بدلہ لینے کی قسم کھائی اور کہا کہ میں حمزہ کو ماروں گی اور اس کا کلیجہ چباؤں گی۔ تو اس نے اپنے ایک کالا غلام جو تھا، وحشی جس کا نام تھا، جو بھالا چلانے میں بڑی مہارت رکھتا تھا، اس کو کہا کہ تم حضرت حمزہ کو مار دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ اور اسی دوران پھر جنگ احد کا بھی وقت ایک بار آ جاتا ہے۔ تو جنگ احد میں بھی بدر کی طرح مسلمان جیت ہی رہے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے وہ جیت ہار میں تبدیل ہو جاتی ہے، یہ تو سب جانتے ہیں۔ لیکن اس جنگ میں ہندا کا وہ غلام وحشی ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپ کر اپنا بھالا نکال کر حضرت حمزہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ جنگ احد میں وحشی کا کام صرف یہی تھا کہ صرف حضرت حمزہ کو مارے اور اپنی آزادی لے لے، اور سامنے آ کر تو حضرت حمزہ کو مارنا کسی کے لیے بھی مشکل تھا۔ اسی لیے وحشی ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپ کر حضرت حمزہ پہ اپنی نظریں ٹکائے بیٹھا تھا، اور جب ایک موقع آیا تب اس نے دور سے ہی اپنے بھالے کا نشانہ لیا اور حضرت حمزہ پہ بھالا پھینک دیا، اور وہ بھالا آپ کے جسم کے آر پار ہو گیا۔ جب شام کو جنگ ختم ہوئی تو ہندا جنگ کے میدان میں آئی اور حضرت حمزہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور جب ہندا نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو ڈھونڈ لیا تو اپنے خنجر سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ پھاڑ کر ان کا کلیجہ باہر نکالا اور اس کو چبانے لگی، اور نگلنا چاہا تو نگل نہ سکی، اور اس کو منہ کے باہر نکال کر پھینک دیا۔ اور پھر اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے دوسرے حصوں کو کاٹنا شروع کیا۔ کبھی وہ ان کے کان کاٹتی تو کبھی ہونٹ کاٹتی تو کبھی ناک کاٹتی،
یہاں تک کہ اس نے آپ کے جسم کے حصوں کو کاٹ کر اس کا ایک ہار بنایا اور اپنے گلے میں پہن لیا۔ جنگ کے بعد جب مسلمان اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو اٹھا رہے تھے، تب حضرت حمزہ کی لاش کے قریب جب پہنچتے ہیں تو انہیں پہچان نہیں پاتے کہ یہ حضرت حمزہ ہے، کیونکہ ان کے ناک، کان، ہونٹ کاٹ لیے گئے تھے۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ اپنے بھائی کی لاش کو دیکھنے کے لیے میدان میں آئی تو صحابہ نے انہیں روک دیا اور کہا کہ آپ نہیں دیکھ پاؤ گے، کیونکہ کافروں نے انہیں بہت بے دردی سے شہید کیا ہے۔ جب حضرت حمزہ کو دفنانے کے لیے کفن کی ضرورت پڑی تو کفن میسر نہیں تھے، اس لیے ان کی بہن حضرت صفیہ نے اپنی چادر کفن کے لیے دے دی، لیکن وہ چادر بھی کفن کے لیے چھوٹی پڑ رہی تھی۔ جب ان کا سر ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتے، اور جب پیر ڈھانکا جاتا تو سر کھل جاتا۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کا چہرہ ڈھک دیا جائے اور پیروں پہ گھاس رکھ دی جائے۔ تو ایسی تھی شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ فتح مکہ کے بعد جب حضرت حمزہ کو مارنے والا وحشی غلام مسلمان ہو جاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی غلام کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ تم مسلمان ہو گئے ہو تو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، لیکن تمہیں دیکھ کر مجھے اپنے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے، تو اسی لیے آج کے بعد مجھے کبھی اپنا چہرہ مت بتانا۔ تو دوستوں، یہ تھے اللہ کے شعر، نبی کے شعر، شعروں کے شکاری سید الشہداء، شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکم۔